بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دین میں ساس اور سسر کے کیا حقوق ہیں؟ ساس اور سسر یعنی بیوی کے لیے شوہر کے ماں باپ اور شوہر کے لیے بیوی کے ماں باپ، یہ اگرچہ کہ حقیقی والدین تو نہیں ہوتے، مگر شوہر یا بیوی کے آپس کے تعلقات کے نتیجے میں، ان کے نکاح میں آنے کے نتیجے میں ایک درجے میں والدین کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس معاملے میں نہ یہ ایکسٹریم ہونی چاہیے کہ یہ تصور کرایا جائے کہ وہ حقیقی والدین ہی کی طرح ہیں، اور نہ یہ بات کوئی معقول بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ بالکل اجنبی ہیں، جیسے کہ کوئی دنیا کا اور فرد ہو۔ نہیں، ساس اور سسر شوہر کے والدین ہیں، تو بیوی کا بھی اس وجہ سے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، جیسے بیوی کے والدین کے معاملے میں شوہر کے لیے اس طرح کا ایک تعلق وجود میں آ جاتا ہے جو ایک بڑا اہم اور گہرا تعلق ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں میاں بیوی اپنے شوہر یا بیوی کے والدین کو اپنے والدین کی حیثیت دینے کی کوشش کریں۔ ایسا وہ آخری حد تک تو بالکل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ غیر فطری چیز ہے، مگر جتنا ایک ممکن ہے انسان کو ان کے بارے میں مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے، عزت اور احترام کا۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا بیوی کو ساس اور سسر کے ساتھ رہنا ضروری ہے اور ان کی خدمت ایسے ہی کرنا ضروری ہے کہ جیسی خدمت بیٹے کو یا بیٹی کو اپنے والدین کی کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسے معاملات بالکل نہیں ہیں۔ یہ اگرچہ کہ دین میں بیان تو نہیں ہوا کہ لازماً آپ اپنے گھر کو الگ کر لیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی تعلیمات، ہدایات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات زیادہ پسندیدہ اور مطلوب ہے کہ کسی کے نکاح کے بعد اس کے گھر کو الگ کر دیا جائے، خواہ وہ کتنا ہی سپیس میں کم کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال انڈیپینڈنس وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت سی پریشانیاں، مشکلات وجود میں نہیں آتی۔ یہ بات کہ والدین کی خدمت کی جائے، یہ اصل میں اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر کیا بہو اس سے بالکل ہی بری الذمہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ نے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں تمام انسانوں کی ذمہ داریوں کو بیان کر دیا ہے، بلکہ حقیقت میں بہت سی ذمہ داریاں وہ ہیں جن کو خود انسان کو اپنی فطرت، اپنے ماحول اور معروف کے لحاظ سے سمجھنا ہے اور ان کو نبھانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر اس کے والدین کے حقوق کے علاوہ ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں، اور اگر ہمسائے رشتہ دار ہیں تو ان کا حق تو اور بھی زیادہ ہے، یہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو بھلا وہ کہ جو ہمسائے سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی شوہر کے والدین یا بیوی کے والدین، ان کا اللہ کی نگاہ میں اس کی اسکیم میں حق کیوں نہ ہوگا؟ پھر یہ بات بھی ہے کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، شوہر کے یا بیوی کے یا ان میں سے کوئی ایک، اور وہ آپ ہی کے میاں بیوی کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ ان کو ظاہر ہے کہ ضرورت ہے کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ یہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تعاون کرتے ہوئے ذمہ داری نبھائیں گے۔ آپ کو اپنے بچوں کو بھی دکھانا ہے کہ بزرگوں کی عزت احترام کیسے کی جانی چاہیے، کل کو آپ بھی بوڑھے ہوں گے۔ تو یہ در حقیقت اپنے حالات کے لحاظ سے اس شرافت اور نیکی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ جو ہر انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے، ہمیں اپنا رویہ ساس سسر کے بارے میں طے کرنا چاہیے۔
اس میں جیسا کہ میں نے گزارش کی، نہ وہ ایکسٹریم صحیح ہے کہ جس میں یہ بیوی کو یا شوہر کو باور کرایا جائے کہ یہ بعین ہی تمہارے والدین کی طرح سے ہیں، اس وجہ سے تمہیں ان کا خیال بالکل ویسے رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت ایسے حالات ہوں گے کہ جس میں ان کا خیال رکھنا ضروری ہوگا، ان کی دیکھ بھال کرنی ضروری ہوگی، اور ایک اچھے جذبے کے تحت انسان کو ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات کہ جو بعض مذہبی لوگوں میں مشہور کر دی گئی ہے کہ ساس سسر کا بہو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات دین کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ اس کے نتیجے میں جو رویہ، جو طبیعت، جو مزاج وجود میں آئے گا، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں تلخی آئے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ معاشرت کا حسن کہ جو دین پیدا کرنا چاہتا ہے وہ بالکل بگڑ جائے گا، اور اس وجہ سے اس رویے کو بہت ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ایک توازن ہے کہ جو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جو شوہر کو بھی اپنے ساس سسر کے معاملے میں اور بیوی کو بھی اپنے ساس سسر کے معاملے میں اختیار کرنا چاہیے۔